راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہ علیک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علی آلک و اصحابک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس عقیدتوں کے مرکز، اس عاشقوں کی بستی شہر مدینہ کی انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ مدینہ منورہ کے فضائل سنیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے خود کتنی محبت فرماتے، انشاءاللہ وہ بھی چند باتیں سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں بہت سارے اہم تاریخی واقعات ہوئے، وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تلاوت قرآن پاک، اور آج انشاءاللہ ہم تلاوت میں سورہ رحمان، سبحان اللہ، قرآن پاک کی وہ سورہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی اس سورہ کی چند آیات سنیں گے، توجہ کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج تذکرہ ہے عاشقوں کی بستی کا. آج تذکرہ ہے کہ جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے، انہوں نے یہ شعر لکھا ہوگا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. واقعی وہ ایسا شہر ہے کہ جس کا رستہ ایسا لگتا ہے دل کے اندر ہے. اس کا تذکرہ ہو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. دنیا میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے لیے اتنے دل بے قرار ہوں، اتنی آنکھیں بے چین ہوں، اسے کئی بار دیکھ لیں پھر بھی پیاس نہ بجھے، بلکہ اس کی شان میں دنیا کی سینکڑوں ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے جائیں. اس کا تذکرہ ہو تو دل بے قرار ہو جائے، اس کی یاد دل کو تڑپا دیا کرے، اور جو ایک بار ہوا ہے وہ اس حاضری کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھنے لگ جائے. وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی. وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی. بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس مبارک شہر کا تذکرہ ہے، اور امام اہل سنت کا وہ کلام ایسا لگتا ہے کہ عاشقان رسول جب مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں تو اس کلام کے چند اشعار ضرور گنگناتے ہوں گے. بڑا پیارا کلام، اور اس میں کیا خوبصورت انداز میں مدینہ منورہ کی حاضری کا انداز، مدینہ منورہ میں اس کے راستے کی باتیں، مدینہ منورہ کی بھیک کا تذکرہ، پیارے آقا کے دربار کا تذکرہ. میری مراد وہ کلام بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اب دیکھیں نا، اس میں بھی یہی میسج ہے کہ وہ مدینہ کہ جس کی ہوا آ جائے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، دل کی گویا مسامع دماغ معطر ہو جاتے ہیں. آئیے یہ کلام مل کر سنتے ہیں، مدینے کی یاد میں جھوم کر، مدینے کی یاد میں ڈوب کر آپ بھی اس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھینے سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینے سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. ڈالے ہری ہری گے تو بالے بھری بھری، ڈالے ہری ہری گے تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل
ذرا تو جا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا رکھنے والے جا چشم سر کی ہے رکھنے والے جا چشم سر کی ہے وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان ہو وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان ہو یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے اے مدینے کا سفر کرنے والوں سوچو امام اہل سنت جگا رہے ہیں فرما رہے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم کے جانے نو یہ مدینے کا راستہ کتنا پیارا ہے کہاں جا رہا ہے یہ راہ جاں فضا میرے مولا کی در کی ہے کہیں کہتے ہیں کہ مدینے جا رہے ہو اور وہاں پر اس طرح جانا ہے ارے یہ جا چشم و سر کی ہے کیا خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے سوچئے وہ کون سا مقام ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک سوچو کہاں جا رہے ہو یہ وہ خاک ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ارے ملائکہ فرشتے جہاں سر جھکانا اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں اور پھر یہ بہت پیاری یہ پوری ترتیب ہے کہتے ہیں 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام ہاں میرے آقا کا روضہ وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں 70,000 شام حاضری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے اور یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ اگر بدلیاں نہ ہوں یہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری کیوں ہے دوبارہ موقع کیوں نہیں مل رہا کیونکہ اللہ کے فرشتے اتنے اور سب چاہتے ہیں دربار رسالت میں حاضری دینا آقا کا در تو سب کے لیے ہے تو رب کے فرشتے اتنے کہ پیارے آقا کے در پر 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں تو یہ بدلیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سب کو حاضری مل جائے اور پھر کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں جو گناہ نہیں کرتے معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے آئے ہائے معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی
ہے آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے میرے نیچے اسلامی بھائیوں ذرا سوچیں یہ کیسا دربار ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مانگیں گے اور مانگے جائیں گے کیوں کیونکہ منہ مانگی پائیں گے جو مانگیں گے وہ ملنا ہے میرے آقا کا در وہ ہے جہاں لا بھی نہیں یعنی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور اگر بھی نہیں بعض اوقات کوئی کہتا ہے اگر ہوتا تو دوں گا اگر یہ کرو گے تو دوں گا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں تو جائیں ضرور جائیں اور آقا سے پھر منہ مانگی پائیں گے انشاءاللہ مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے جائیں
اگر کی ہے بھائیوں آگے کہتے ہیں دیکھیں مانگنا اور ہے اور ملنا اور ہے، لیکن یہاں مانگنے کا مزہ کیسا ہے؟ بھکاری کو بھیک مانگنے میں مزہ نہیں آتا ہوگا، مگر قربان جائیے در رسالت کی بھکاری پر، آقا کے بھکاری پر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ وہ بھکاری بھی اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لب واں ہیں، میرے لب کھلے ہوئے ہیں، عرض کر رہا ہوں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ پھر لکھتے قبول کیسے ہوتا ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، ابھی تو ہاتھ اٹھتا ہے، داتا کی دین تھی۔ یعنی ملنے اور مانگنے میں فرق، دوری کتنی ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ مدینے جانے والوں جو گئے ہیں وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ وہاں تو کہنا بھی نہیں پڑتا، دل میں خیال آتا ہے، آقا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو کیا بات ہے، لب واں ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی ہے، تیرے حضور ہاں تو قریب ہے، تیری خود گزر کی ہے، لب واہ آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا میں در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایا میں در کی ہے، ہنسی وہ دیکھ بادے شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا دے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ذکر مدینہ میں اتنا لطف ہے، یاد مدینہ میں اتنی چاشنی ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ کی جو ہوا ہے نا،
مدینہ منورہ جب قریب آتا ہے، جب مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ میرے نیچے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ وہ شہر ہے، دنیا میں اور کوئی ایسا شہر نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے کم و بیش 1000 نام کتابوں میں لکھے گئے، چند نام میں پیش کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، عاصمہ، شافعہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان، بہت سارے نام۔ اور مدینہ منورہ سے میں نے عرض کیا کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسا پیار فرماتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب لوگ موسم کا پہلا پھل دیکھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا اقدس میں لے آتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، اور ہمارے سا و مد، یہ پیمانوں کے نام ہیں، اس میں برکت کر یا اللہ عز و جل۔ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی تھی، اور اتنی ہی اور یعنی مدینہ منورہ کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں۔ اور پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا، میرے آقا بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیتے۔ گویا مدینے کے پھلوں میں برکت کی، مدینے کی آب و ہوا میں برکت کی، مدینے کے اندر برکت کی، ہمارے آقا نے دعائیں کی۔ میرے آقا کا یہ طریقہ رہا کہ جب قافلے واپس آتے، میرے آقا مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے، اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار ملتا، سکون ملتا، میرے آقا محبت فرماتے، اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے پہرے دے رہے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوگا۔ قرب قیامت میں جب دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا تو حرمین طیبین میں وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ کیسا مدینہ ہے، یہ کیسا شہر ہے جس کے راستوں پر دیکھیں بڑے بڑے بادشاہوں کے راستوں پر سپاہی فوجی پہرا دیتے ہیں۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ابھی آپ نے سنا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گناہ گار جتنے دن چاہے کہ آقا کرم فرمائیں تو وہاں رہ سکتا ہے، فرشتوں کو چند گھنٹوں کی حاضری ملتی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ شعر یاد کیوں نہ آئے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ واقعی مدینہ منورہ جائے کوئی شخص، اور یہ روایتیں ذہن میں ہوں کہ میں اس شہر میں آیا ہوں جس کے راستے پر فرشتے پہرے دے رہے ہیں، جہاں ہر وقت رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، یعنی مدینے سے محبت کیسی جھلکتی ہے ان فرامین سے، فرماتے میرا کوئی امتی
مدینہ منورہ کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر قیامت کے دن اس کا میں شفاعت کرنے والا ہوں گا. یعنی اگر مدینے کی سختی ہو، پریشانی ہو، اس پر صبر کر لے بندہ تو پیارے آقا اس سے شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں. اسی طرح مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جس میں جینا اپنی جگہ، اگر اس میں کوئی مر جاتا ہے میرے آقا فرماتے تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی انکریج کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں مر سکے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. اللہ 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 اللہ، کیسا شہر. پھر کیوں نہ کہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اور مدینہ منورہ سے پیار میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کرام، اولیاء کرام، بلکہ وہ کون سا مسلمان ہے جو مدینہ منورہ سے پیار نہیں کرتا اور کیوں جانے کو تڑپتے ہیں. سنیے میرے آقا کے فرامین، یہ ابھار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور جگہ فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ. فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی، اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. کہیں روضے کی زیارت پر شفاعت کا وعدہ ہے، کہیں مدینے کی گرمی پر صبر کرنے پر شفاعت کا وعدہ ہے، مدینے میں مرنے والے سے شفاعت کا وعدہ ہے. وہاں کی زندگی بھی اچھی ہے، وہاں کی موت بھی اچھی ہے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ جو غلام ہے شافع روز محشر تو مدینے میں ہے نا، آقا مدینے میں ہے تو غلام وہاں جانے کو کیوں نہ تڑپے. ارے ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے. اور سچی بات یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے مدینہ شریف نہیں دیکھا وہ تو تڑپ رہا ہے، لیکن وہ مبارک شہر ہے. دنیا میں ہوتا ہے ہم کوئی ایک شہر دیکھ لیں، کوئی ایک ملک دیکھ لیں، بندہ کہتا ہے یار یہ دیکھ لیا اب کچھ اور دیکھنا ہے، میں یہاں گھوم آیا اب کہیں اور چلتے ہیں. مگر مدینہ منورہ وہ شہر ہے. پنجابی کا شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، دنیا دیا سفرا تو بندہ تک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، ہر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. مدینہ منورہ کوئی 1000 بار دیکھ لے مگر چین نہیں آتا. آگ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ پیدا کیجئے، یاد مدینہ میں رونے والی آنکھیں مانگیے. سچی بات یہ ہے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. کیا بات ہے مدینہ. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میٹھے مدینے کی کیا بات سے ہے. پیار کس کو نہیں. کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ ہی میں رہتے مگر مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پیر رہا کرتے. آپ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایسی رات نہ گزرتی
جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کرتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو گھوڑے گفٹ میں دیے گئے, بڑے قیمتی گھوڑے دیے گئے, مگر آپ نے ان گھوڑوں کو لینے سے انکار کر دیا کہ میں اس زمین پر کیسے گھوڑوں پر سوار ہو سکتا ہوں جس زمین میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور موجود ہے. ذرا غور کیجئے, یہ ادب, یہ عشق کی باتیں, یہ زندگی کا حاصل ہے. وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ میں نہیں تڑپتی, وہ دل بیکار ہے جو مدینے جانے کو نہیں مچلتا. اگر ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں سے کچھ ناظرین کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں, یہ کیوں مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس یاد میں تڑپ کر تو دیکھیے, مدینہ منورہ جا کر تو دیکھیے, پھر پتا چلے گا کہ اس کی یاد کا لطف کیسا ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. روشنی آج گھر گھر مدینے میں. ساری دنیا گھوم لیجئے مگر جو سکون, جو قرار, جو پاکیزہ فضا مدینہ منورہ کی ہے. ارے آج بھی اگر عشق کی ناک ہو, جب بندہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے اور مدینے کی مبارک ہوا جسم سے ٹکراتی ہے تو وہ احساس اجاگر ہوتا ہے, وہ خوشبو. اللہ اللہ, شاعر لکھتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. خدا کی قسم, خدا کی قسم, مدینے کی کیا بات ہے. وہاں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کریم آقا کے در پر آ گئے, اپنے ٹھکانے پہنچ گئے. اور غلام کو آقا کے در پر چین نہ آئے گا تو کس کے در پر چین آئے گا. ہم مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں. ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے, ہمارے آقا مدینے میں ہے, شافع روز محشر مدینے میں ہے, جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے. مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. مقدر عرصہ عطار مدینے آ نہ سکا. اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. شبیر و شبر فاطمہ ہے
مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، طیبہ دے دیدار باجو دل نہیں لگتا تیرے جدائی والا نت سینے بجدا طیبہ دے دیدار باجو دل نہیں لگتا تیری جدائی والا نت سینے بجدا نت سینے بجدا میرے تے ہے ڈیرا بد نصیبیاں نے لال اسد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں نال میرے پر نہیں نال میرے پر نہیں اساتے ڈیرا تھو بڑی دور لال اسد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو آقا جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیواریں چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے یا رسول اللہ اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں سچی بات یہ ہے ہماری اوقات نہیں، ہمارا کردار نہیں، ہم کیسے اپنا یہ گندا وجود لے کر مدینے میں جائیں، مگر کیا کریں، مدینے سے دور رہ کر زندگی کا مزہ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے ذکر خیر کا یہ سلسلہ ہے، نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ یا رسول اللہ، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے،
بڑے دن ہو گئے آقا، ہمیں جلدی جلدی اپنے در پہ بلا لیجئے۔ اب بھی آپ کے لاکھوں لاکھ ایسے عشاق ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جنہوں نے تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے آقا، فقط تصویروں میں مدینہ دیکھا ہے، تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے۔ آقا کوئی ایسی نگاہ کرم اپنے میلاد کے صدقے کہ جو مدینہ دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں، آقا کہیں مدینہ دیکھے بغیر مر نہ جائیں۔ آقا ہم سب کو اپنا پیارا روضہ جلدی جلدی دکھا دیجیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اور کوئی عمل تو نہیں جو مغفرت کا سبب بن سکے، کوئی نیکی نظر نہیں آتی مگر یہ فرمان یا رسول اللہ آپ کا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر آقا آپ کا در پہ گناہگار آ جائے گا، شفاعت کی نوید مل رہی ہے اور آپ کریم ہیں، اپنے در پر بلائیں گے تو خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹائیں گے۔ خدا را جلدی جلدی اپنا مہمان بنا لیجئے، جلدی جلدی ہم سب کو مدینہ دکھا دیجئے۔ ولادت کا صدقہ مدینے بلا لو، ولادت کا صدقہ مدینے بلا لو، ولادت کا صدقہ مدینے بلا لو، شاہ پھر بلاوا دربار آئے، شاہ پھر بلاوا دربار آئے۔ ہمیں بھی آپ کے قدموں کی حاضری ملے، ہم بھی وہاں آ کر بھکاری کی طرح در دولت پہ کھڑے ہوں اور ہم بھی یہ عرض کریں، آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، سر بھی غم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، سر بھی غم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا تڑپتے رہیے، آنسو بہنے دیجئے۔ یاد مدینہ کا بھی اپنا لطف ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مدینے کا بلاوا یہ مال و دولت سے نہیں، یہ دنیاوی اسباب سے نہیں، یہ دربار رسالت سے آتا ہے۔ جو تڑپتا ہے، جو روتا ہے، سچی لگن ہوتی ہے، اسے بلاوا مل ہی جاتا ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ذکر مدینہ ہوتا رہے گا، یاد مدینہ میں آنسو بہتے رہیں گے۔ تو شاعر لکھتا ہے نا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آئیے ناظرین کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں۔ ذکر مدینہ میں تو وہ لطف ہے، ایک رات تو کیا ساری زندگی بات کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تڑپتے رہیں۔ دنیا میں بہت سارے غم ہیں کہ جس غم میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے،
مگر عشق مدینہ، عشق رسول یہ ایسی خوبصورت تڑپ ہے کہ رونے کے بعد بھی مزہ آتا ہے، تڑپنے کا بھی ایک لطف آتا ہے، دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے کہ چلو میری آنکھوں سے چند آنسو بہے تو آقا کی یاد میں بہے۔ آج میں تڑپا تو نبی کی یاد میں تڑپا۔ یہ کیسی تڑپ ہے، یہ کیسی آگ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ناظرین اسے فیل نہ کر رہے ہوں۔ اگر واقعی کوئی ایسا میرا بھائی، کوئی ایسا ناظر بیٹھا ہے جسے یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے، اسے اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، یہ تڑپ، یہ عشق، یہ بلکنا، یاد رسول میں تڑپنا، یہی تو جان ایمان ہے اور یہی تو زندگی کا حاصل ہے۔ آنکھیں دنیا کے غم میں بہیں تو کیا بہیں، روزگار کے غم میں بہیں تو کیا بہیں۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو یہ غم اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو۔ یہ وہ آگ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اخلاص کے ساتھ وہ تڑپ، وہ ذوق، وہ شوق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جہاں یہ تڑپ پیدا کی جاتی ہے، جہاں لندن اور پیرس، امریکہ اور UK کے خواب نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یاد میں تڑپایا جاتا ہے۔ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ شمع، یہ تڑپ، یہ لو جو ہے یہ جلتی رہے گی انشاءاللہ۔ کچھ کالز لیتے ہیں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ بہت ہی مدینہ 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 ہے، اور اب تو انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوگی، کیونکہ اب تو آپ کا سلسلہ مدینے پہنچ چکا ہے۔ میری اسد بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نام سنا دے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ آقا قیامت، مرحبا داتا قیامت، مرحبا سالار قیامت، مرحبا جو کمالو۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب یہ سن رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس مدنی منع کو ضرور مبلغ دعوت اسلامی بنائیے گا۔ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے نپے تلے الفاظ میں انہوں نے کال کی، ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صہیب الحسن اتاری ہے، میں UK لیڈز میں رہتا ہوں۔ مدینہ شریف کے بارے میں یہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ مدینہ شریف کی باتیں سن کر دل چاہتا ہے کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائیں۔ میں ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں، بلا لو پھر مدینے میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے ہائے، اڑ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں۔ کیا بات ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پروگرام ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ ہم سارے مل کر، میری وائف، میرے بچے مل کر دیکھتے ہیں۔ میری ایک فرمائش ہے کہ ایک نعت سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دم ہے کہ مدینہ دیکھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ نعتیں تو آج شروع ہی میں لگتا ہے آپ سب کی فرمائشیں ہم نے آپ کی کالز آنے سے پہلے پوری کر دی ہیں۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین انصاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حبیب انکل میرے کو آپ کا سلسلہ راتیں مدینہ کی باتیں مدینہ کی بہت اچھا لگتا ہے۔ میری فرمائش پوری کر دیں۔ سوت جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شاید کا ستارہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے نعت پڑھی تو مجھے لگا کہ آپ کچھ سلو بھی بول سکتے ہیں، تو بیٹا تھوڑا سا رک کر آرام آرام سے بولیے تو انشاءاللہ آپ اچھے مبلغ بھی بن جائیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بابر اتاری، میرا تعلق لالو کھیت باب المدینہ کراچی سے. الحمدللہ آپ کا سلسلہ راتیں مدینے کی باتیں مدینے کی الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. میری اسد بھائی نعت خان سے گزارش ہے اپنی پسند کی کوئی نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zahra. I'm calling from Yuba City, California. I would like to request the naat آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریان باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، برائے کرم اگر ممکن ہو تو یہ کلام سنا دیجیے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میری اشفاق انکل سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. رضا رضا اے میرے رضا 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 اے میرے رضا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، دل سے دیکھتے ہیں. آپ کا کلام جب سنیں تو بس دل کرتا ہے کہ کاش اڑ کر مدینے چلے جائیں. بہت رکت آتی ہے، بہت ذوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. میرے لیے دعائے مدینہ فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اسد بھائی سے یہ منقبت سنوا دیں. میرے عطار زندہ باد. اسد صاحب سے کہیں کہ ہمیں کلام سنا دے خاک مدینہ ہوتی. مجھے یہ کلام سنا دیں، ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. ہماری ساری فیملی آپ کا سلسلہ راتیں بھی مدینے کی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. پلیز اس سلسلے میں یہ نعت سنا دیں اشفاق بھائی کی آواز میں. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ. بہت سارے کلام ہو چکے ہیں سلسلے کے شروع میں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ کلام مزید شامل کریں گے. مدنی زندگی، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر مبارک پر مدنی پھول حاصل کیے. مدینہ منورہ میں داخلہ ہو گیا، قباء شریف کی تعمیر ہوئی، پھر وہ مسجد جمعہ کی تعمیر ہو گئی. یعنی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں اور بڑے ہسٹوریکل ایونٹ، بڑے مدنی زندگی کو اگر پڑھیں تو کمال ہے نا، کیسے کیسے واقعات ہیں. مگر ایک بڑا لطیف، بڑا خوبصورت اور جس کو کہنا کہ مزہ آتا ہے جب بھی وہ واقعہ سنتے ہیں، جس کی نشانی بھی آج مدینہ منورہ میں موجود ہے، کہ جو کعبہ شریف کی تحویل ہوئی، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ کا جو جی تھا، آپ کا قلب مبارک جو تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے ہم نماز پڑھیں. کیا بات ہے. یہ حکم تقریباً 16 یا 17 مہینے تک رہا. اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش تھی کہ سارے مسلمان کعبے کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. اور اس سے پہلے 17 مہینے پہلے کعبے کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ تھا. بیچ میں یہ حکم دیا گیا تھا. اور اس کی حکمت خود قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز ہو جائے. ان دونوں کا فرق واضح ہو جائے کہ جو حقیقی مسلمان ہوگا، دل سے مسلمان ہوا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا ہوگا. اور آپ ہی کے کہنے پر جب تحویل قبلہ ہوگی تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا بعد میں تو مسلمانوں اور منافقوں میں یہ امتیاز ہو گیا کہ منافقوں نے یہ واویلا کرنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہے، محمد
معاذ اللہ اپنے قبلے ہی کے حوالے سے تشویش میں ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کامل مسلمان ہیں وہ تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور منافقین جو تھے وہ شور شرابہ کرتے ہوئے خود ہی ظاہر ہو گئے کہ یہ لوگ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے بھی کبھی کبھار آسمان کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور وحی کے انتظار میں رہتے کہ اس حوالے سے شاید وحی آ جائے اور دوبارہ قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم مل جائے. چنانچہ ظہر ہی کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور حالت نماز میں ہی وحی کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب آپ کے دل کی خواہش ہے نا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، لہٰذا جس طرف آپ کی رضا ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا قبلہ اسی طرف کو کر دے گا. چنانچہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بس اپنے چہرے کو آج سے مسجد حرام کی طرف کر دیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش قلبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی جامہ پہنا دیا، اور اس کے بعد سے وہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ بن گیا. آج اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مسجد زیارت گاہ خاص و عام بنی ہوئی ہے. جی ایک حدیث مبارک ہے، کیا بات، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. اور بھی کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ انی ارا ربک یسارع فی ہواک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کیوں نہ پڑھے بھائی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یعنی ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے، اور میرے رب کی رضا کیا ہے؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے آقا راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. اور یہ تحویل قبلہ بھی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی. آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ جس میں کہا گیا کہ ہم قبلہ اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف میرے محبوب تمہاری رضا ہے. اور یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو مسجد قبلتین کی حاضری ضرور دیجیے گا. وہاں اب بھی وہ محراب موجود ہے، اب بھی وہ ایک اوپر جانماز بنی ہوئی ہے، اور وہ بتاتی ہے، وہ نشانی ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا اور پھر کعبے کی طرف کیا گیا. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے، یعنی اس طرف بیت المقدس تھا اور اس طرف جو ہے وہ کعبہ شریف. تو اب ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ کیسے تبدیلی ہوئی ہوگی. یعنی 4 رکعت والی نماز ہے، اور اس نماز کے اندر 2 رکعت ایک طرف پڑھیں اور میرے آقا نے رخ تبدیل کیا. صحابہ کرام کی اطاعت، نبی پاک سے محبت، کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بتا رہا ہے کہ وہ اطاعت کیسی تھی. نبی پاک نے گویا اباؤٹ ٹرن کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران نماز راستہ دیا. میرے آقا آگے تشریف لے آئے، صحابہ نے پھر صفے پیچھے بنا لی. سبحان اللہ. پہلے قبلہ بھی آقا نہیں دیا تھا، یہ قبلہ بھی آقا نہیں بتانا ہے. نماز بھی ان کے در سے ملی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا وہ نظارہ ہے. مسجد قبلتین میں اطاعت شعاری کی وہ داستان ہے. تو ضرور اس کا دیدار کیجیے گا. جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کو آپ نے جو ہے نا وہ بخشا اور شرف بخشا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو وہاں کا ماحول بن گیا تھا نا، مدنی مدینہ ماحول ہو گیا تھا. یعنی ایک تو جو مسجد نبوی شریف کی جو وہ تعمیر ہوئی، اور جو صحابہ کرام کے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات ہوئی نا، وہ اسلام کا ایک بہت ہسٹوریکل واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے. اور اثار کی ایسی پیاری مثال ہے اس میں
کہ مطلب رہتی دنیا تک اس کی اگزامپل نہیں ملتی. یعنی مہاجرین جو تھے اپنے جب گھروں سے وہاں پہنچے تو کچھ بہت رئیس تھے جو اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر وہاں پہنچے. تو اس وقت ان کے دامن میں کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی اطاعت کے جذبے سے وہ گئے تھے. گویا کہ انہوں نے ہر گھر بار مال جان ہر چیز چھوڑ دی اسلام کی راہ میں. اب وہاں گئے تو وہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اب وہ مواخات مدینہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. تو وہ اخوت کیسی تھی؟ یعنی صحابہ کرام نے انصار نے اپنی زمینیں اپنے باغ آدھے آدھے کر کے ان کے سپرد کر دیے. اور پھر اس کے بعد کے واقعات یوں بتاتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں مال آنا شروع ہوا، فتوحات ہوئیں، مہاجرین کے پاس اور مال آنے شروع ہوئے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے انصار بھائیوں کے مال واپس کر دیں جو انہوں نے پہلے دیے تھے. بنو ندیر جب وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ سے، ان کو جو نکالا گیا تو ان کا مال جب آیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ دیکھو یہ مال ہے تو یہ میں ان کے درمیان کر دوں اور یہ تمہارے مال واپس کر دیں، یہ میں ان کو مہاجرین کو دے دوں تمہارے. تو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت دعا دی کہ اے اللہ انصار کو اور بنو انصار کو برکت دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اس کے بعد یعنی یہ واقعات ہوئے، یہ محبت کی وہ مثالیں ہیں، محبت کی وہ مثالیں قائم ہوئیں. بلکہ یہاں تک میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کتابوں میں لکھا کہ مال تو آدھا آدھا دیا، 2 گھر تھے تو 1 گھر دے دیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا کہ ان کے پاس ان کے جو رفیق بنائے گئے، ان کی 2 جو انصار صحابی تھے ان کی 2 زوجہ تھیں، 2 بیویاں تھیں. اور انہوں نے صحابی سے کیا کہا جو مہاجر تھے کہ میری 2 میں سے 1 زوجہ کو آپ پسند کر لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر آپ اس سے شادی بخاری کریں. شریف میں ہے نا، کمال دیکھیں. بخاری شریف میں حضرت سعد تھے اور سعد ان کے بھائی بنائے گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ جی. عنہ. سبحان اللہ. اب وہ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اب ان سے نکاح کر لیں. یعنی ایسی اخوت اور ایسا جذبہ جو تھا وہ اس بارے میں تو وہ شعر بھی موجود ہے نا. کیا بات ہے کہ یعنی اب وہ پہلے اوس و خزرج میں دشمنیاں تھیں اور عرب جو تھے دوسروں کو اتنا وہ ان کو ہر ایک کا اپنا قبیلہ ہوا کرتا تھا، تو ایسا نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت، بلکہ قرآن پاک میں وہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے اور اس کی عطا سے اس نے تم کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اخوت عطا فرما دی. اور اس کے بعد جب یہ مواقعات ہو گئیں، اس تحویل قبلہ ہوا، اس کے بعد ہی وہ واقعہ جو ہے وہ بدر والا. اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس خوبصورت بات سے آج ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گھر کھول دیے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، بالکل ایک ہو گئے، قبیلے کے فرق کو بٹا دیا. مگر آج جو قبیلوں کی بنا پر لڑ رہے ہیں، جو زبان کی بنا پر لڑ رہے ہیں، جو وطن کی بنا پر لڑ رہے ہیں، مسلمان ہو کر مسلمان کو مار رہے ہیں، یہ غور کرے کہ جس آقا کے ہم امتی ہیں، جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں، انہوں نے تو یہ درس دیا کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا ایسا رفیق بنایا کہ وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہوتے. تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. کبھی قبیلے کی بنا پر، زبان کی بنا پر، برادری کی بنا پر لڑائی نہیں کی جاتی، دل نہیں توڑے جاتے، ظلم نہیں کیا جاتا. ہم سب ایک ہیں، ہم بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیے اور آقا کا امتی ہو کر دوسرے امتی کو تکلیف پہنچائے. یہ جب بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچتی ہوگی، دل اقدس پر کتنا ملال گزرتا ہوگا. 2 بیٹے لڑتے ہیں تو باپ کو برا لگتا ہے، جب 2 امتی لڑتے ہوں گے امت کے آقا کتنے دکھی ہوتے ہوں گے. ایسا نہ کیجیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، درگزر کر دیجیے. ہو جاتا ہے کبھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی کوئی انداز برا لگ جاتا ہے، مگر اس کو مسئلہ نہ بنائیے، اسے ایشو نہ بنائیے. معاف کیجیے، دل بڑے کیجیے. ٹھیک ہے اگر وہ دوسری زبان بولنے والا ہے، وہ دوسرے شہر کا رہنے والا ہے، اس کا رنگ فرق ہے، اس کی بولی فرق ہے، اس کی زبان میں کچھ اور پروناؤنسیشن ہے، کوئی بات نہیں. میرے آقا کا غلام ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آقا کا غلام ہے، وہ میرا بھائی ہے. اور یہ فرق آج کے دور میں دعوت اسلامی نے مٹا کر دکھایا ہے. آپ کو افریقی ہو یا یورپی ہو، امریکی ہو یا جناب بنگالی ہو، پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، دعوت اسلامی نے سب کو ایک مدنی گلدستے میں پرو دیا. مجھے نہیں پتا، میں غور کروں اگر تو شاید اس وقت بھی ہم میں سے شاید کئی الگ الگ صوبوں والے، الگ الگ بولی بولنے والے بیٹھے ہیں، مگر ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی زبان کیا ہے. یہ میرے آقا کا امتی ہے، یہ میرے آقا کا. ہم میں دعوت اسلامی والوں میں میٹھے اسلامی بھائی یقین کریں، آپ آئیں اس ماحول میں،
ہمارے سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں پیار ہے. کیا کیئر ہے, کیا محبت ہے. تکلیف پر وہ دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے, حالانکہ اس کا ملک الگ ہے, اس کی زبان الگ ہے, اس کی کاسٹ الگ ہے, بلکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی کاسٹ کیا ہے. بس اتاری ہے, قادری ہے, غوث پاک کا غلام ہے, امیر اہل سنت کا مرید ہے, نہیں ہے تو بھی کسی پیر صاحب کا مرید ہے, آقا کا غلام ہے, لبیک مرحبا ہمارا بھائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلالی افریقی رنگ ہوتا ہے, سر پر اس کے بھی سبز امامہ ہے, یورپی رنگ ہوتا ہے اس کے سر پہ سبز امامہ ہے, بنگالی ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھی ہے, ہندوستان کے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پنجابی, پختون, میمن, سندھی, بلوچی, سارے آقا کے امتی ہیں یار. یہ فرق ختم کر دیجئے. امیر اہل سنت کتنی پیاری سوچ عطا فرماتے ہیں کہ جیسے افریقی اسلامی بھائیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, یا جن اسلامی بھائیوں کا جو ہے وہ رنگ بلالی ہوتا ہے, تو عمومی طور پر اس کو جو ہے وہ کالا کہا جاتا ہے, غلط الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ماحول کی برکتیں, امیر اہل سنت کی ایسی پیاری سوچ ہے کہ آپ ان کو بلالی فرماتے ہیں کہ نسبت بھی مل جائے اور جو ہے وہ کام. اچھا میں آپ کو اس کے بتاؤں, افریقہ کی آپ نے بات کی, یہ تو جا کر دیکھا کہ بڑا برا حال ہے. مطلب واقعی جو یہ آج موضوع چلا نا, یہ جو رنگ و نسل کا فرق, یہ علاقوں کا فرق, پھر پیسوں کا فرق, مالدار الگ رہیں گے, غریب الگ رہیں گے. افریقہ گئے تو ایک بار ہوا یہ کہ وہاں جو بلالی مسلمان ہو چکے ہیں ان کو پھر بھی نچلا درجہ دیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک کہ مسجدوں میں جب لنگر ہوگا نا تو جو بلالی ہیں ان کو باہر کھانا دیا جائے گا, اور باقی مسلمان باقی ملکوں والے اندر کھائیں گے. اچھا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا, تو ہم ایک بار پہنچے, نگران شورا کا غالباً ممباسا میں بیان تھا, تو ممباسا میں بیان کے بعد, بیان میں بہت سارے بلالی تھے, جب لنگر لگایا گیا تو ہم بیٹھے کھانا کھانے تو کوئی بلالی نظر نہیں آ رہا. تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, افریقن سارے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سب باہر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. بولے باہر کیوں بٹھائے؟ بولے ان کو باہر ہی بٹھاتے ہیں. وہ ناراض ہو گیا صاحب. حاجی صاحب نے فرمایا سارے بلالی اندر آئیں گے اور آپ سب باہر جائیں. ہم سب کو باہر نکال دیا. اب ان بلالیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے لقمے کھلائے. یقین کریں ان کی آنکھوں میں آنسو, وہ ایسے خوش, ان کو یقین نہیں آ رہا. یعنی پھر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی بھی تربیت کی کہ ہمارے اندر یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اور واقعی دعوت اسلامی والے جب سے افریقہ میں مدنی کام کر رہے ہیں, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت بڑی سپیڈ سے یہ بلالی مسلمان ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, آپ نے ایک بار سینے لگا لیں, ایک بار ان سے مسکرا کر بات کر لیں, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ان کو دبایا گیا ہے. ان سے پیار, آپ کو تو افریقہ میں آپ رہے ہیں. سب میں یہاں پر امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بہت سارے اس کے گواہ موجود ہیں. یہ ڈربن میں ہوا. امیر علیہ سنت کا وہاں بیان تھا ایک جگہ پر, اور جب یہ سفر ہوا دوسرا, اس کے بعد جہاں امیر علیہ سنت ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں سحری کا ٹائم تھا. اسلامی بھائی ملنے آئے ہوئے تھے. پاپا کے پاس سارے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ اپنے جو ہماری ادھر کے تھے, یعنی انڈین تھے, پاکستانی تھے, وہ پاس ایشینز تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے نا. ایک اسلامی بھائی وہ کونے میں بیٹھا ہوا, بلالی تھا. امیر علیہ سنت نے دیکھا, ارد گرد دیکھا, ذمہ داران بھی تھے, سب تھے. پاپا نے اس کو بلایا, اس کو قریب لیا. وہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو وہ قریب آ کے اس کو ساتھ اپنے بالکل بٹھایا. اچھا اس سے باتیں کی, وہ لینگویج نہیں سمجھتا تھا, وہ روئے جا رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو ہے. اور پھر اس نے اپنی لینگویج میں جو تاثرات دیے کہ مجھے جتنی آپ نے, مجھ سے کسی نے تذکرہ کیا, میں ملنے آ گیا, اب جتنی آپ نے محبت دی ہے تو یہ میں تصور نہیں کر سکتا, مجھے پہلے کبھی کسی نے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا. تو اب وہ جناب رو کے تو یہ جناب وہ دے رہا ہے اپنے تاثرات, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے. امیر علیہ سنت نے عملی طور پر کر کے اور پھر سب اسلامیوں کی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ یہ جو جب آئیں تو ان کو قریب بٹھایا کریں, ان کو اپنے درمیان بٹھایا کریں. تو یہ واقعی امیر علیہ سنت کی تربیت ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو افریقہ میں ہوں, جو یورپ میں ہوں, جو امریکہ میں ہوں, جو پاکستان میں ہوں, جو ہندوستان میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں, فرق نہ رکھو. جو آقا کا امتی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. مہاجرین اور انصار کی ان پیاری باتوں کو سنا ہے تو کچھ پریکٹیکل بھی کیجئے. غریب ہو یا امیر, سیٹ ہو یا نوکر, افسر ہو یا ملازم, شوہر ہو یا بیوی, بعض اوقات خاندانوں میں بھائی بھائی میں فرق کر دیتے ہیں. خاندانوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو نیچا اونچا کر دیتے ہیں, وہ اس کی نیچی ذات ہے تو فلاں برادری ہے. ختم کیجئے. سب بھائی, سب مسلمان ہمارے آقا کے امتی. ہمیں کیا معلوم کون کتنا محبوب الہی ہے, ہمیں سب کی عزت کرنی ہے. بہرحال یہی سلسلے کی کوشش ہے کہ مختلف پہلوؤں پر مختلف مدنی پھول دیے جائیں. بہت ساری آپ کی فرمائشیں تھیں, سلسلے کو اختتام بھی کرنا ہے. اشفاق بھائی آپ کے لیے بھی تو فرمائش آئی تھی, اگر جو آپ ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھتے ہیں بہت پیارا, جو آقا کے میلاد کے حوالے سے ہے, اگر اس کے اشعار سنا دیں. اور سوئے طیبہ جانے والے چلیں, وہ 2-3 اشعار ان سے سن لیں گے انشاءاللہ. چلیں. سوئے طیبہ جانے والوں
کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا تنہا میری بے کسی تو دیکھو میں تڑپ رہا تنہا میری بے بسی تو دیکھو میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کہاں ہے ٹوٹی امید کہاں ہے بے سہارے دل کہاں ہے ٹوٹی امید کہاں ہے بے سہارے دل مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی